بتائیے کہ میں کیا کروں؟ جی مفتی صاحب. اگر بعد میں پتہ چل گیا نا کہ وہ غیر مسلم ہے تو کورٹ میں کے ذریعے اس سے خلا لی جا سکتی ہے، فوراً علیحدگی اختیار کر لی جائے. یہاں سب سے پہلے تو جو علماء کی کوئی کمیٹی بیٹھے اور اس کے شوہر کے حالات کی تحقیق کرے اور پھر وہ نکاح ختم کر دے. اس طرح بھی نکاح ختم ہو جائے گا، اور باقی ڈاکومنٹیشن کے لیے کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے. جی اس دوران جو اولاد ہوئی ہے وہ جائز ہی سمجھی جائے گی کیونکہ علم میں نہیں تھا عورت کے. کیونکہ ہم یو ایس اے میں رہتے ہیں جی اور ہمیں پتہ ہے. اکثر اوقات یہاں باتھ روم قبلے کے رخ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی اس پر کوئی رہنمائی فرما دیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ، باتھ روم میں جا کے دیکھا نہ کریں کس رخ پہ بنا ہوا ہے، بیٹھ جایا کریں، کام نپٹا کے آیا کریں. جا کے تحقیق کرنا ہے کدھر کو ہے کیا کم لے کے نا وہ لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر پہلے سے یقین ہے کہ تو یہ حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم جب شام کی طرف گئے تو وہاں بیت الخلاؤں کا رخ جو تھا وہ قبلے کی طرف تھا، تو ہم تھوڑا سا انحراف کر کے، معمولی سا انحراف کر کے بیٹھتے تھے. تو اس میں تھوڑا سا بھی، ہلکا سا بھی موو ہو جائے تاکہ 100% قبلے کی طرف رخ نہ ہو، بس اتنا بھی کافی ہے. اور یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر معاف ہے، مجبوری ہے. جی مفتی صاحب یہ سوال آیا ہے کہ میرا بھائی جو ہے اپنی والدہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر میں شادی کروں گا تو والدہ کی خدمت میں کوتاہی ہوگی. تو بتائیے کیا اس کا یہ عمل شریعت کے اعتبار سے ٹھیک ہے؟ نیک آدمی ہے، لیکن میں کسی سے بدگمانی نہیں کر رہا، کہیں اور خدمتیں نہ ہو رہی ہوں. خیر وہ اچھے آدمی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن والدہ کی خدمت کے لیے بھی تو شادی کی جا سکتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا کسی طلاق یافتہ خاتون سے، تو نبی نے فرمایا کہ تم نے کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کی کیئر کے لیے میں نے شادی کی ہے، تو میں کسی میچور خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ میری بہنوں کو سنبھال لے. تو بعض دفعہ نکاح کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میری والدہ کو سنبھال لے. پہلے سے بتا دیں بھائی میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے میری والدہ کی خدمت کرنی ہے، خود بھی کریں خدمت. تو نکاح سے پھر دیکھو، میں ابھی پورا بیان ہوا ہے نا، نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. بڑھاپے میں نا آپ کو پوتے نواسے ایسے ہی چاہیے جیسے جوانی میں آپ کو روٹی چاہیے، بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے. تو آپ کی نکاح ہوگا، آپ کی والدہ کی گود میں جب پوتے آئیں گے، جو ڈپریشن ان کی دور ہوگی نا، اس سے جو وہ دادیاں نانیاں بچوں کے ساتھ دل بہلاتی ہیں، وہ ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے ان کی دماغی. تو یہ بھی ماں کی خدمت ہی ہے ایک طرح سے. یہ بند کرتے ہیں اگر یہ آواز آ رہی ہے باہر سے. جی جی یہ اگلا سوال ہماری ایک بہن کی طرف سے ہے. جی یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اگر شوہر گھر کا خرچہ بھی پورا نہ اٹھاتا ہو جی اور بدتمیزی بھی بہت کرتا ہو ماشاء اور پہلے سے تعلقات بھی اس نے بنائے ہوئے ہوں، سبحان اللہ. تو میں مجبوراً اس کے ساتھ رہ رہی ہوں. ایک چیز رہ گئی تھی وہ بھی ختم. جی جی تو اب کیا مجھے اس کی بات ماننا چاہیے؟ ضروری ہے؟ دیکھیں جو شوہر کی بات ماننا چاہیے جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہو نا، اس کی بھی بیسک ذمہ داری ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے عورت کے پر جو شوہر کے حقوق ہیں ان کی بھی وہی تاکید ہے جیسے عورت پر جو شوہر کی ذمہ داری ہے. تو تاکید کے لحاظ سے دونوں سیم ہے، اہمیت اور ویلیو کے لحاظ سے دونوں سیم ہے. تو بیسک نان نفقہ، جو بیسک نان نفقہ ہے، بیسک اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی پھر انتہا نہیں ہے. جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بہرحال شوہر کے ذمے ہے. اگر وہ بھی نہیں کر رہا تو پھر عورت کے ذمے اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. اور ادھر ادھر تعلقات رکھنا تو بہت، عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، یہ چیز نہیں برداشت ہوتی کہ ادھر ادھر انسان کے تعلقات ہوں اور مرد کے کسی اور عورت سے تعلقات ہوں. جی یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ یہاں کے جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، جی کیا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اگر وہ واقعی یہودی ہیں، واقعی عیسائی ہیں، عیسائی کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، کیونکہ بہت سے یہودی اور عیسائی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ خدا کے منکر ہیں یا خدا کو مانتے ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو میسنجر آف گاڈ نہیں مانتے.
تو اس طرح کا عیسائی ہوگا تو پھر وہ عیسائی کرسچن نہیں ہے پھر وہ. تو اگر واقعی کرسچن ہے, بائبل کو مانتا ہو اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو, تو پھر ان کی عورت سے نکاح جائز ہے. یہودیوں کا بھی ایسے ہی, اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, تو ان کی عورت سے نکاح جائز ہے. جائز ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس میں بعض دفعہ مسائل بھی ہوتے ہیں. ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں کہ نکاح کیا, پھر بچے وہ آپ چرچ جا رہے ہیں تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, شوہر کہہ رہے ہیں میں اس کو مسجد لے کے جاؤں گا. تو اس لیے جائز ہے شریعت میں, کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیکھو آپ کے لیے کوئی رشتہ ہے, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, بڑی اچھی جاب ہے آپ کی, آپ کے لیے کوئی رشتہ آ گیا, بیچارہ کوئی بنگی کا رشتہ آ گیا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو جائز تو ہے, لیکن آپ کے ماں باپ کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے, بولیں گے بیٹا ہمارے سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی یہ. تو جائز کام بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن شریعت میں ان کی ترغیب نہیں ہوتی. ہاں ترغیب جب ہے جب اس میں کوئی فائدہ ہو. مثال کے طور پر کسی کو زنا کا خطرہ ہے, تو گرل فرینڈ بنانے سے بہتر ہے بھائی کسی کرسچن لڑکی سے, یہودی سے شادی کر لے وہ. اسی طرح بعض دفعہ اس کے ایمان لانے کی امید ہوتی ہے کہ قربت ہوگی تو وہ بہت ساری باتیں اسلام کی امید ہوتی ہے کہ وہ مان لے گی. تو اب فیصلہ خود کرنا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں نے تو ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیا. جی یہ سوال ہے کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر نظر لگتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر لگ گئی, اور اس کا کیا علاج؟ دیکھیں یقینی طور پہ نہیں پتہ چل سکتا کہ نظر لگی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہوتا. نظر جب لگتی ہے نا تو کوئی سبب نہیں ہوتا نقصان کا, کوئی وجہ نہیں ہوتی. صحابہ کے دور میں ایسا ہوا, ایک صحابی نہا رہے ہیں, ان کی جسم خوبصورت تھا, کسی صحابی نے دیکھا تو فوراً زمین پہ گر گئے وہ. تو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ قربانی کے بچڑے وچڑے لے کر آتے ہیں نا, بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں, 1 سال سے پل رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی آتا ہے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتا ہے. تو بخاری کی حدیث ہے العین حق, نظر برحق ہے. لیکن اتنی زیادہ آج کل لوگ نظر کی بات کر رہے ہیں, بعض دفعہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہر چیز نظر پہ ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں نظر اچھمبے کی چیزوں کو لگتی ہے جو مشہور نہ ہو. ایکٹروں کو نظر نہیں لگتی حالانکہ سارے ہینڈسم ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ ان کے حسن و جمال کی شہرت ہوتی ہے. جو پہلے سے جدی پشتی مالدار لوگ ہیں ان کو نظر نہیں لگتی, مشہور ہے نا, جو مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی ہے. ہاں سائیکل سے اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا تو خطرہ ہوتا ہے نظر لگے, راتوں رات کروڑپتی بن گیا. تو یا اچانک بہت خوبصورت ہو گیا, جو ہو نہیں سکتا لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ایک دم ہینڈسم اسمارٹ ہو گیا, 200 کلو کا تھا, ایکسرسائز کی اور یہ ٹھیک ٹھیک, آپریشن بھی آج کل لوگ کروا رہے ہیں, ایک دم فٹ فاٹ لوگ, ارے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر لگنے کا, حدیث سے ثابت ہے. تو اس میں اہتمام نظر سے بچنے کا یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت اچانک آ گئی ہے, دنیا کو کیوں نہ بتائی جائے, ایک دم لوگوں کے سامنے شیئر نہ کی جائے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے, مشہور تو یہ ہے کہ آپ کو کہ خوشیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں, آپ کے غم میں شریک نہیں ہوتے, مشہور تو یہی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ غم میں شریک ہوتے ہیں, خوشیوں میں نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ غم میں کسی کو روتا دیکھ کے رونا آ جاتا ہے, خوش دیکھ کے خوش ہو دل سے, یہ بہت مشکل ہے. کوئی رو رہا ہو تو آدمی کو رونا آتا ہے, ترس آتا ہے, زکات دے دیتا ہے, مدد کر. لیکن کسی کے پاس دولت آ گئی, آپ خوش, آپ کے پاس نہیں آئی, آپ خوش ہے, چلو میرے پاس نہیں آئی, جمشید کے پاس تو آ گئی نا. آدمی کہتا ہے میرے پاس نہیں آئی, کمبخت تیرے پاس کیوں آ گئی. تو نظر اکثر حسد کرنے والوں کی لگتی ہے, حاسدین کی نظر. تو اس لیے اپنی نعمتوں کو ایک دم سے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے, آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں. تو یہ اہتمام, اور جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے بچنے کی دعائیں, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح خوبصورت بچہ, کوئی ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ خوبصورت ہو بچہ ہو, اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے تھے نا, سارے خوبصورت لمبے لمبے, اب جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں ان بچوں کو نظر کا خطرہ نہیں تھا, کیونکہ وہیں اسی گاؤں دیہات میں پلے بڑے جوان ہوئے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں تو جو نئے لوگ دیکھیں گے نا کہ ایک باپ کے یہ 11 بیٹے اتنے خوبصورت, اتنے جوان خوبصورت, ایک دروازے سے داخل ہوں گے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد, سب ایک گیٹ سے داخل مت ہونا, الگ الگ دروازوں سے. حالانکہ یہ اہتمام آپ نے جہاں آپ رہ رہے تھے
وہاں نہیں کیا کیونکہ وہ تو سب کو پتا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نہیں, وہ پھر شادیوں کی بات آئے گی پھر وہ زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی ناراض ہوتی ہیں. بعض کنوارے چھڑے چھاٹ اچانک 4 ہو گئی تو نظر لگے گا وہ سب بیوہ ہو جائیں گی. تو ایک ایک کر کے بتا, پہلے 1 پھر 2 پھر 3, ویسے بھی مرے گا. کل مجھے کوئی شو مار رہا تھا کہ میری دونوں بیوی ایک ساتھ رہتی ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو خود کہاں رہتا ہے پہلے یہ بتا. یہ جب بھی, سوری حضرت بہت معذرت, جب بھی کوئی شو مار رہا ہو نا کہ میری 4 اور میری 2 ایک ساتھ, تو فون پوچھا کریں تو خود کہاں رہتا ہے. خود گھر سے باہر رہے گا پھر وہ دونوں رہیں گی, خود گھر میں رہے گا پھر وہ رہ کے دکھائیں. تو نظر سے بچنے کا یہ اہتمام کرنا چاہیے. تو بہت خوبصورت بچہ ہو, اب ہار بچے بھی آڑے ترچا نیلا پیلا, اس کو بھی نظر کے اتنے زیادہ وہم ہوتا ہے, بھائی نہیں اس کو نہیں لگ رہی. بے فکر رہے, اس کو نہیں لگ رہی. ماں باپ کے لیے تو اپنا ہر بچہ پیارا ہوتا ہے نا, باقی سب کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا وہ. جی یہ فرما رہے ہیں کہ میں سید ہوں اور میرے 5 یا اس سے زیادہ بچے ہیں, تعداد نہیں بتائی انہوں نے, اور کہہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اور تعلیم اگر مساجد اور پرائیویٹ اسکول میں دینی تعلیم بھی, وہاں بھی فیسیں ہوتی ہیں, حفظ کراؤ اس میں بھی فیس ہوتی ہے, عالم بناؤ اس میں بھی, تو اتنی تو فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے, زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے. کیا آپ مشورہ دیتے ہیں, پاکستان واپس چلے جائیں, کیا کریں؟ دیکھیں اسکولوں میں زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں آتے میرا خیال ہے, تعلیم پہ تو لوگ ویسے ہی فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں. تو سید کو گفٹ تو دیا جا سکتا ہے, ہدیہ دیا جا سکتا ہے, مدد کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے یا قسم کا کفارہ ہے, یہ والی چیزیں جو آپ پر واجب ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہوتی. باقی گفٹ تو دیا جا سکتا ہے. اسکولوں میں میرا خیال ہے زکوٰۃ تو شاید نہیں لیتے, اگر لیتے ہوں تو پھر وہ سید پہ خرچ نہیں کی جا سکتی. جی یہ پوچھ رہی ہیں ایک بہن کہ میں اپنی بیٹی کے گھر زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رہ سکتی ہوں اپنے داماد کے گھر؟ لڑائی ہونے سے پہلے آ جائیں. وجہ اس کی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب مائیں بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں نا تو شوہر, میرے پاس اتنے کیسز ہیں نا, میں اتوار کو ٹھیا لگاتا ہوں اپنا, سب لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, حالات والات اپنے غم دکھ درد شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں سے مل کے آتی ہے نا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے. پتہ نہیں اماں کیا اس کو سکھا کے بیچتی ہیں. یہ جو خاتون نے پوچھا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے علاوہ کی بات. تو آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں, جتنی دیر بیٹھیں جب تک آپ کے داماد کو غصہ نہ آنے لگے. اگر وہ لگ رہا ہے کہ یار میرے گھر میں مداخلت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر چلی جائیں. اور بعض دفعہ داماد کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹھی رہیں بھائی, آپ تو یہیں آ کے رہ لیں, ایسے بڑے دل کا داماد ہے تو ٹھیک ہے, چھوٹے دل کا داماد ہے تو چلی جائیں. ظاہر ہے کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر زیادہ رہنا اچھا نہیں ہوتا. داماد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا داماد ہے آپ کا. تو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے داماد سے پوچھنے کا ہے. مجھ سے پوچھیں. بتائیے کسی کا سوال ہے اس مجمع میں سے, کھڑے ہو کے بتائیے مختصر. آپ بہت تعریف دیتے ہیں 4 شادیوں کی, لیکن مشکلات امریکہ میں جیل ہو جاتی ہے سیدھا سیدھا, مجھے بھی مرواؤ گے خود بھی مرو گے. یہاں تو سنا ہے پاسپورٹ لے لیتے ہیں. وعلیکم السلام. جی 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 دیکھیں بہت ساری کمپنیاں اسلامک فائنینس کر رہی ہیں. میں جنرلی ایک اصول بتاتا ہوں, جو اس معیار پہ پوری اترتی ہیں ان کا کام جائز ہے, جو نہیں اترتی اس کا کام جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کسی کمپنی کو ہم پڑھ لیں, اس کے بارے میں نام لے کے فتویٰ دینے اس کا کام جائز ہے, فتوے کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں. فتویٰ تو پرانا چلا رہے ہوتے ہیں, سسٹم چینج کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں اسلامک بینکنگ جتنی بھی ہے ان کی تو نگرانی اسٹیٹ بینک خود کر رہا ہے, ان کے لیے چینج ہونا ممکن نہیں ہے. وہاں قانون الحمدللہ بہت مضبوط بن رہے ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ جتنے بھی سودی بینک ہیں وہ بھی اب اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے وہ قانون پاس کیا ہے نا. تو پاکستان تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ ایک اچھا کام ہو جائے گا, اس سودی بینکنگ سے کافی حد تک نکل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں ملکوں میں کینیڈا میں امریکہ میں جو اسلامک فائنینس کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بعض دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بورڈ ہے ممبر کے, لیکن نہیں ہوتے, وہ فیک نیوز ہوتی ہیں. تو ایک طریقہ سمجھ لینا کہ کس طریقے سے جائز ہے کس طریقے سے ناجائز ہے.
دیکھیں اسلامک بینک کیا کرتا ہے سود میں اور اسلامی جو طریقہ کار ہے نا اس میں فرق یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ ایک بینک ہیں یا کمپنی ہے یا کچھ بھی ہیں, میں آ کے آپ سے کہتا ہوں کہ یار مجھے گھر خریدنا ہے, مجھے 1 کروڑ روپے آپ قرضہ دے دیں گھر خریدنے کے لیے. آپ کہتے ہیں میں فری میں نہیں دیتا, 1 کروڑ کا گھر خریدو اور 1.5 کروڑ مجھے قسطیں باندھ دو, تو یہ خالص سود ہے. جائز طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, 1 کروڑ کا مجھے گھر چاہیے, آپ کہتے ہیں میں آپ کو قرضہ نہیں دوں گا کیونکہ قرضے پہ ہی سود ہوتا ہے, میں آپ کو 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا, اپنے قبضے میں لوں گا اور پھر میں آپ کو 1.5 کروڑ کا بیچ دوں گا. یہ بالکل جائز ہے, حلال ہے. قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا قسطوں کا کاروبار بھی اسلام میں جائز نہیں, یہ بالکل شریعت کی وہ لوگ جو الف بے نہیں جانتے شاید انہوں نے یہ بات کی ہوگی, کیونکہ جب اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ قسطوں کا کاروبار بھی تو یہی ہوتا ہے, کیش پہ چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے, قسطوں پہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, لیکن اسی مجلس میں طے ہو جائے. دیکھیں میں گھڑی بیچتا ہوں کہ بھئی یہ میں نے آپ کو 10,000 کی دی کیش پہ, قسطوں پہ لینی ہے تو آپ نے 12,000 کی ہے, لیکن اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ آپ نے 12 والی پیمنٹ پہ لینی ہے یا 10 والی. یہ نہیں ہو کہ میں گھر جا رہا ہوں غور کر کے آؤں گا, اگر کل پیسے لے آئے تو 10 دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 12 دوں گا, یہ جائز نہیں ہے. اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ 10 والی قیمت پہ لینا ہے یا 12 والی. اب جب طے ہو گیا تو پھر 12 10 نہیں ہوں گے, 10 12 نہیں ہوں گے, تو یہ جائز ہے. تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ ہم جب کیش پیمنٹ پہ لیتے ہیں چیز سستی ہوتی ہے, قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے, تو سود میں بھی تو یہی ہے, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرق کیا بیان کیا, فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا, اس کو حرام کیا اللہ نے. تو اب لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, اسلامک بینکنگ میں بھی تو یہ ہو رہا ہے. نہیں بھائی, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو والی بات نہیں ہے. ایک ہے پیسہ کمانے کا جائز طریقہ اور ایک ہے پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ. میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ میرے پاس آئے کہ بھئی 1 لاکھ روپے چاہیے, اب تو آئیں گے نہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ. میرے پاس کیوں آئیں گے آپ کو ڈر ہوگا مولوی صاحب کہیں گے 2 لاکھ روپے چندہ چاہیے مجھے. تو آپ آئے میرے پاس 1 لاکھ روپے مجھے چاہیے, اور میں کہہ رہا ہوں یار میں تو 1 لاکھ فری میں دوں گا, تو 1 مہینے بعد مجھے 2,000 پروفٹ چاہیے. یہ خالص سود ہے. جائز طریقہ کیا ہے؟ میں 1 لاکھ کی چیز خریدوں اور آپ کو 1 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ 1,02,000 کی بیچ دوں. رزلٹ سیم آیا کہ نہیں آیا؟ بولے نا, سیم رزلٹ. اب آپ اس چیز کو کیش کرا لو. یہی چیز مشرکین کنفیوز ہوتے تھے کہ یہ تو وہی ہے, کوئی فرق تھوڑی ہے. اللہ نے کہا فرق ہے, یہ حلال ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. حالانکہ بہت بڑا فرق ہے, یہ جب بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو پوری معیشت ہل جاتی ہے اس سے, لیکن اس فرق میں جانے کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا, کیونکہ قانون جب بنایا جاتا ہے ایک ایک کو بٹھا کے سمجھایا نہیں جاتا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں. امریکہ قانون بنا رہے, ایک ایک بندے کو سمجھا رہے ہم نے یہ لا اس لیے بنایا, تو بھائی قانون تو گیا, وہ کہتے ہیں یہ لا ہے فالو کرنا پڑے گا, آپ کو سمجھ میں آئے یا آپ کو نہ آئے. تو سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا, قسطوں پہ کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دے دیا. تو یہ اس لیے کیا کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا, کوئی سود کا آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تھا نا. ایک آدمی 1 لاکھ روپے پہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہے تو شریعت نے کہا ایسٹس بیچ میں لے کر آؤ, اس کو بیچو. پیسے کی سرکولیشن اس لیے ایک نیچرل رہتی ہے اس سے. اب کیا ہے کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں تو آپ سودی بینک کے پاس جائیں گے, وہ سیدھا سیدھا آپ کو بولے گا 1 کروڑ روپے لے لو اور اتنے پیسے دے دو ہمیں. گھر کی ایسی کی تیسی, گھر چوری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, زلزلے میں تباہ ہو جائے, ان کا ہیڈک نہیں ہے. گاڑی بھی ایسی دیتے ہیں, گاڑی لو لے کے چلاؤ, ٹوٹ جائے پھوٹ جائے جو مرضی ہو جائے, ہمیں تو بھائی پیسے چاہیے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. جائز طریقہ کیا ہے؟ آپ آئے کہ بھئی ہمیں 1 لاکھ روپے چاہیے, میں کہتا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے کہا میں نے گاڑی خریدنی ہے. میں کہتا ہوں میں گاڑی خریدتا ہوں 1 لاکھ کی, اپنے قبضے میں لی میں نے, اور آپ کو میں نے وہ 1.5 لاکھ کی قسطوں پہ بیچ دی. لیکن پہلے اپنے قبضے میں لی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے میرے رسک میں آئے, کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے جس چیز کا آپ رسک نہیں اٹھاتے اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. چند سیکنڈ کے لیے گاڑی میرے قبضے میں آئے گی, کیونکہ اس دوران چوری ہوگی تو میرا نقصان ہو, تو اب میں نقصان کا رسک لے رہا ہوں. اب اس میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے خرید کے, چونکہ آپ ہی کو بیچنی ہے, لہذا آپ پہلے میرے لیے خریدو اور میرا وکیل بن کے اس پہ قبضہ کرو, پھر دوبارہ سے آپ سے ایگریمنٹ ہوگا میں آپ کو بیچ دوں گا وہ گاڑی. یہ دونوں ایگریمنٹ ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. ان میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, آپ اگلے ایگریمنٹ میں بولو میں نے نہیں خریدنی, یہ آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ کیا کرتا ہے بینک, گھر خریدتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تلاش آپ کرو کیونکہ میں نے بیچنا آپ ہی کو ہے. تو آپ تلاش کرتے ہیں یہ والا گھر ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 80% میں خریدوں گا, 20% آپ اس میں اس کے یونٹ بنا لیتے ہیں, جیسے 100 یونٹ بنا لیے تو 80% شیئر میرے ہو گئے, 20% کس کے ہو گئے
آپ کے ہو گئے. بینک نے 80% پیمنٹ کر دی اور بینک کہتا ہے اب آپ اس میں رہنا شروع کریں. 80% کے 80 یونٹ کر دیے, 1 یونٹ کا رینٹ اتنا ہے, تو آپ وہ رینٹ ہمیں دیتے رہے اور ساتھ ساتھ ہر مہینے یونٹ خریدتے بھی رہے ہم سے. تو آپ جتنا دیر سے یعنی یونٹ خریدیں گے نا اتنا رینٹ آپ زیادہ دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی آپ جلد سے جلد پیمنٹ کر کے یونٹ خریدتے چلے جائیں, خریدتے چلے جائیں, خریدتے چلے جائیں, تو آپ جلدی گھر کے مالک بن جاؤ گے. بینک کہے گا ٹھیک ہے بھائی تمہارا گھر ہے. اور آپ نے یونٹ خریدنے میں دیر کر دی تو بینک کا نقصان نہیں ہے, وہ کہے گا رینٹ تو آ رہا ہے نا میرے پاس. جتنے جتنے یونٹ خریدو گے شرکت متناقصہ کہتے ہیں, آپ کی شرکت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایسا نہیں ہے. بینک جب 80% کا مالک ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی بینک اٹھاتا ہے. وہ گھر زلزلے میں ہلاک ہو جائے, کوئی بھی نقصان ہو جائے تو 80% بینک ہی کا نقصان ہوگا یا کمپنی ہی کا نقصان ہوگا. اگر اس کی انشورنس کرائی ہوئی ہے, انشورنس جائز نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو کرائیے تو وہ بینک کرائے گا کیونکہ وہ آپ کا رسک نہیں ہے. اسی طرح گاڑی رینٹ پہ لے کے بینک نے آپ کو دے دی, گاڑی ٹھک گئی کہیں تو بینک کا نقصان ہے, آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس میں. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص یا کوئی کمپنی یا کوئی بینک بزنس کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, مثال کے طور پر بینک نے کہا 80% گھر ہمارا ہے, 20% آپ کا ہے. آپ نے کہا بینک سے اگر یہ ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو 80% نقصان آپ کا ہے, بینک کہہ رہے نہیں میرا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ صرف ڈاکومنٹس میں ہو رہا ہے, حقیقت میں نہیں ہو رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو سچی مچی میں یہ پورا طریقہ شرکت متناقصہ کہتے ہیں اصطلاح میں, کہ بینک زیادہ حصہ خرید لیتا ہے گھر کا اور کچھ فیصد آپ خرید لیتے ہیں, اور پھر بینک اپنا حصہ آپ کو رینٹ پہ بھی دیتا ہے اور یونٹ آپ کو بیچتا بھی رہتا ہے اور اس کے طے کر لیتا ہے یونٹ. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت میں بھی کائبور کی وجہ سے, جو کراچی میں تو کائبور ہی ہوگا نا, یہاں لائبور, تو جو بینک کی جو آفر ریٹ ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے میں بینک اتنا پروفٹ دیتا ہے, تو وہ قیمت فلیکسیبل ہوتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. اس پہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کہ سود کے ریٹ کے حساب سے اس کے بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو اس کی 2 حدود انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر لائبور اتنا ہو گیا تو اس سے زیادہ نہیں جائے گا, ہم قیمت اس سے زیادہ نہیں, رینٹ اس سے زیادہ نہیں لیں گے. لائبور اس سے کم ہو گیا تو ہم رینٹ اس سے کم نہیں کریں گے. تو اس کی گنجائش ہے شریعت میں, کیونکہ یہ اتنی یعنی تھوڑی اس میں وہ کمی بیشی ہوتی ہے کہ یہ دونوں پارٹنر اس پہ راضی ہوتے ہیں, اس میں کوئی نزاع یا جھگڑے کا خطرہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ ڈرامہ کر رہا ہے. بعض لوگوں نے ایسا کیا, نام ڈاکومنٹس خاندانی بنائے ہوئے ہیں کہ 80% گھر ہمارا ہوگا, 20% تمہارا ہوگا, اس میں ہمارے اتنی ہے, کچھ بھی نہیں پیچھے. تو وہ پھر ڈرامہ ہے بھائی. اب مفتی کے سامنے جب وہ آئے گا تو مفتی تو ڈاکومنٹ پہ دیکھ کے فتویٰ دے دے گا نا, اس کو کیا پتا کہ عملی طور پر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ تو کسٹمر کو پتا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی اچھا, دیکھو یہاں مورگیج کا اتنا مسئلہ ہے, کچھ مسلمان اٹھیں, وہ لوگوں کو, وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ 10-20 گز خرید کے وہ دے دیں نا قسطوں پہ مہنگا کر کے, لوگوں کو بیچ دیں. کیوں نہیں کر رہے؟ بہترین بزنس ہے آپ کے لیے. جیسے جب یہاں حرام مرغی تھی, ذبیحہ نہیں تھا, تو جن لوگوں نے حلال ذبیحہ شروع کیا کروڑ پتی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اور اگر مفتیوں کو ٹارچر کر کر کے حرام کا فتویٰ دلوا دیتے کہ ہم مردہ مرغی کھا لیں, کہ ہمارے پاس حلال مرغی مل نہیں رہی, ہم 6 مہینے سے دال پہ چل رہے ہیں, مفتیوں کو بھی دماغ میں دباؤ ڈال کے ان کو بھی حرام حلال کروا دیتے, تو آج ذبیحہ ملتا آپ کو؟ نہیں ملتا. تو ہمارے باپ داداؤں نے, آپ کے باپ داداؤں نے قربانی دی, انہوں نے دال روٹی پہ گزارا کیا. کچھ لوگوں کو عقل آئی, انہوں نے کہا یار جب حلال چاہیے تو ہم حلال ذبیحہ کا بزنس کرتے ہیں, کروڑ پتی بن گئے, وہ لوگوں کو حلال کھلانے کا ثواب بھی مل گیا. تو جب یہاں سودی مورگیج چل رہا ہے تو آپ اسلامی مورگیج لے کر آؤ, تو چند تاجر اٹھیں, انسان کے بچے بنے, ثواب کی نیت بھی کریں, بزنس کی نیت بھی کریں, اور لوگوں کو اس طرح سے گھر خریدیں, فائل اپنے پاس رکھیں اور مہنگا کر کے قسطوں پہ بیچ دیں ان کو. یہ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا عالم بننا چاہتا ہے مگر باپ کہتا ہے کالج یونیورسٹی جاؤ, عالم بنو گے تو تم کیسے اپنا گزارا کرو گے, روڈوں پہ آ جاؤ گے تو بیٹا باپ کی بات مانے, کیا کرے؟ دیکھیں جو تعلیم ہے نا, آپ نے بزنس کرنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ انسان کے بنیادی رائٹس ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. کر لے اچھی بات ہے, مان لے, لیکن یہ کچھ بنیادی رائٹس اللہ نے انسان کو دیے ہیں,
اس میں ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, نہیں تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے یہ بننا ہے, تم نے وہ. بھائی وہ اس کا جہاں دماغ چلے گا وہ بن جائے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں بنے گا, وہ دولہا بھی نہیں بنے گا آخر میں جا کے. پھر وہ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, تم نے یہاں شادی کرنی ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں اچھی لگ رہی, وہ کرنی ہے, گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہوگا یہ کام. تو کچھ بنیادی رائٹس ہوتے ہیں. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے نے عالم بننا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا دنیاوی تعلیم, تو زبردستی نہیں کر سکتے اس پہ. اسی میں یہ بھی ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, ابا مولانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو نے مولوی ہی بننا ہے, عالم ہی بننا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو آپ زبردستی اپنے بچے کو عالم بھی نہیں بنا سکتے. تو اس میں بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے. اگر ابا یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد یہ کھائے گا کہاں سے, اس میں توکل نہیں ہوگا, لوگوں سے روڈ پہ بھیک مانگے گا, تو پھر اس کو سمجھا دیا جائے بیٹا کھائے گا کہاں سے. میں جب مولانا بننے کے لیے مدرسے میں آیا تو میرے ابا نے مجھے یہ سمجھایا تھا. میرے دونوں بڑے بھائی کا تجربہ ہو چکا تھا, ان کو مدرسے میں داخل کیا, وہ نہیں پڑھ پائے, وہ مدرسے سے نکل گئے. تو میں نے کہا میں جاؤں گا, تو ابا نے کہا نہیں, 2 کا تجربہ ناکام ہو گیا, آپ کو نہیں جانے دوں گا. وہی بات, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے, یہ بڑا سوال تھا. کیونکہ ہمارے دینی مدارس میں تو اللہ توکل بس, اور ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب نے تو بول دیا تھا اللہ توکل, تو بس اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو, کشتیاں جلا دو. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ ایسا کڑاکے دار توکل ہے تو چلو بھائی, نہیں تو پھر چھوڑ دو. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹی پھوٹی توفیق دے دی. تو ابا زندہ ہوتے تو میں بتاتا ابا. تو خیر, اچھا مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تمہیں تو کوئی بیٹی نہیں دے گا, یہ بہت تانا دیا گیا, تم مولوی بن جاؤ گے, مولویوں کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. میں نے مذاق میں بول دیا تھا میں 4 کروں گا, مذاق میں بول دیا. تو اللہ نے وہ بھی کرا دی, اللہ معاف فرمائے, یعنی شرمندہ سا ہو رہا ہوں آپ کے سامنے کہتے ہوئے. تو میں نے ایسے بول دیا تھا. اچھا ایک اور تانا مجھے بہت دیا گیا, ملا کی دوڑ مسجد سے اور گھر تک, اور میرا بھی یہی تھا. مجھے پاکستان, میرے والد صاحب نیوی میں تھے, مجھے پاکستان نیوی میں اتنا شوق تھا صرف اس بیس پہ کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں, دنیا میں ٹریولنگ کروں. کیونکہ میرے والد صاحب چائنا, آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کے ہر کنٹری میں گئے تھے, نیوی میں تھے, میکینیکل کی فیلڈ سے ان کا تعلق تھا, پوری دنیا میں ٹریولنگ کی تھی انہوں نے کہا جب ہمارا جہاز پہلی دفعہ امریکہ آیا تو اس وقت نماز اور اسلام اتنا غیر معروف تھا. ہم نے جب بحری جہاز میں نماز پڑھی, والد صاحب امامت بھی کراتے تھے جہاز پہ, حافظ تھے, کہہ رہے جب ہم نے نماز پڑھی ہے تو امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ ہماری ویڈیوز چلی ہیں کہ کوئی دنیا سے کچھ لوگ آئے ہیں اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی یہ ویڈیوز چلی ہیں کہ یہ عجیب کہ کیا کر رہے ہیں. یعنی اب تو بہت الحمدللہ اسلام مشہور ہو گیا. تو مجھے یہ شوق تھا کہ میں بھی دنیا میں ٹریولنگ کروں. تو جب میں مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آیا تو میں نے کہا ٹریولنگ کا شوق تو گیا تیل لینے کے لیے, اور شادی وادی بھی ایک بھی ہو گئی تو بڑی بات ہے. تو بس یہ دل میں غم تھا, لیکن حضرت ہمارے مفتی رشید احمد صاحب نے تسلیاں دی, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. تو اب ٹریولنگ اتنی ٹریولنگ ہے کہ شاید نیوی میں جاتا تو اتنی نہ ہوتی ٹریولنگ. ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں, لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں. امریکہ کی ایمبیسی میں جب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا نا, انہوں نے کہا آپ کس کس کنٹری میں آپ نے سفر کیا ہے, تو میرے بے ربط سے کنٹری آ رہے تھے, یعنی بے ربط کنٹری. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں, اور میں پاناما بھی گیا ہوں. سوری, انہوں نے کہا کہاں گئے, میں نے کہا سوئٹزرلینڈ اور ملاوی. اب سوئٹزرلینڈ اور ملاوی کا کوئی تک بنتا ہے آپس کا؟ تو ایسے ملک جن کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے, تو ایسے ایسے کنٹری میں چلا گیا. تو اس لیے میں جو ان کی جو ابا کہہ رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا تو کمائے گا کہاں سے, اگر بیٹے میں توکل ہے, کیونکہ توکل اگر نہیں ہوتا پھر یہ بہت بڑی مصیبت بنتا ہے. پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, پھر جس شیٹ صاحب کو دیکھے گا جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں سمجھے گا شاید چندہ دینے کے لیے یا ہدیہ دینے کے لیے. کیونکہ غربت میں اگر استغنا نہ ہو تو غربت بہت بڑا عیب ہے. انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, وہ ہر وقت دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی سوچتا ہے, یہاں سے گھسیٹ لوں یہاں سے گھسیٹ لوں. تو جب کوئی عالم بننے کے لیے مدرسے میں آیا ہے تو اگر کشتیاں جلا کے آیا ہے, کیسی کی تیسی, بھوکے مرے, کھانے کو ملے نہ ملے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہمیں تو حضرت مل گئے مفتی رشید احمد صاحب, انہوں نے ہمیں 8 سال جو ہے نا بھر دیا ہمارے اندر کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنی اور سر اٹھا کے جینا ہے, ہمیشہ یہ بتانا ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے.
تو وہ تو ایسا انہوں نے 8 سال ٹریننگ کی ہماری, تو ہر ایک کو ایسے ٹرینر ملتے بھی نہیں ہیں. اور جو ہے میں تو اس توکل کے معیار پہ نہیں ہوں, لیکن ایک مثال ہے, ٹوٹی پھوٹی بزرگوں سے نسبت ہے جس کے اللہ نے مجھے بچایا. میں نے زندگی میں, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی کے سامنے مجھے یہ نوبت آئی ہو کہ میں نے کہا بھائی ایسے ایسے بعض دفعہ ضرورتیں بھی آتی ہیں انسان کو. میں نے کہا نہ, ہمارے حضرت سے آخرت میں ملاقات ہوئی, چماٹ لگائیں گے کہ کسی کے سامنے حاجت ظاہر کیوں کی, تو اللہ نے ویسے ہی کھلا پلا دیا. تو میں جن بچے نے بولا ہے نا میں مولانا بننا چاہتا ہوں, ان کے والد کو میں کہتا ہوں اگر اس میں توکل ہے, اعتماد ہے, اس کو پہلے ڈرا دیں, اچھی طرح ڈرا دیں, اس کو سبز باغ نہ دکھائیں. جیسے میں دوسری شادی والے کو ڈراتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایک انجینئر آیا کہنے لگا میں دوسری کرنا چاہتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میری ایک جو ہے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے, لانڈی کا تھا وہ, تو برتن دوسری دھولے کی, تعاون ہو جائے گا. میں نے کہا پاگل آدمی, جب ایک سر پہ ڈنڈے مارے گی دوسرے پکڑے گی سر کو کہ بھاگے نہیں. بے وقوف آدمی ہے تو, انجینئر بن گیا پتہ نہیں کیسے بنا ہے. وہ جو جھاڑو لگا رہی ہے نا وہ بھی لگانا چھوڑ دے گی. تو کہہ رہے آپ خود ہی تو ترغیب دیتے ہو. میں نے کہا میں یہ سب چیزیں بتا کے ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ہوگا, ان سب کے لیے تیار رہو. تو اس لیے بچے کو عالم بننے دیں, لیکن اس کو پہلے بتا دیں کہ سوکھی روٹی پہ گزارا کرنا پڑے, بھوکا رہنا پڑے, لوگوں سے یہی کہنا ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اگر یہ اسٹائل سے ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر نہیں آئے, پھر ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ آج کل یوٹیوب پر لوگ مجبور کرتے ہیں کہ ویڈیو لائک کریں, فارورڈ کریں, اس کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمان ہو اپنے ماں کے بیٹے ہو تو فارورڈ کرو. اس صورت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا چینل بنا کے یہی تانے پارسل کر دیں, بولے اب تو لائک کر, اب تو لائک کر, تو مرضی آپ نے لائک کریں نہ کریں. جی کس کا سوال بتائیے. میں اب ذرا مختصر جواب دیتا ہوں کیونکہ میں بہت لمبے جواب دے رہا ہوں, میرا خیال ہے لوگ نمٹیں گے نہیں. آپ کا سوال پوچھ یہ بتائیے. چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا حکم ہے, دیکھ کے افطار کرنے کا حکم ہے. غلط ہو رہی ہیں. جب ایک طریقہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا رؤیت کا, دیکھو کیلکولیشن کے ذریعے چاند کے بارے میں ایکوریٹ فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ماہرین فلکیات سے پوچھو. اب سائنس نے اتنی ترقی کی, آپ ماہر فلکیات سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کیلکولیشن کا طریقہ صحیح ہے ہی نہیں. خود ماہر فلکیات نہیں مانتے اس نظام کو. وجہ اس کی کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں چاند کی ایک عمر ایسی ہوتی ہے, اتنا باریک ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں ناممکن ہے کہ نظر آ جائے. وہ کیا کہتے ہیں, ناممکن ہے کہ نظر آ جائے. تو اس میں تو آپ نے کیلکولیشن کی کہ کل عید نہیں ہوگی کیونکہ چاند نظر آنے کا امکان ہے ہی نہیں. ایک چاند کی جسامت ایسی ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہتے ہیں 100% نظر آئے گا, 100% کیا ہوگا, نظر آئے گا. یہاں آپ نے ماہر فلکیات سے مدد لے لی کہ بھی کل لازمی عید ہے, لیکن ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جو زیادہ تر ہوتی ہے, سو ماہر فلکیات کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں تو پھر دیکھنے ہی پر ہوگا نا, ماہر فلکیات خود کنفیوز ہوگا. تو کیسے فلکیات کی رو سے آپ کیلنڈر بنا کے پورے سال کا وہ چلا سکتے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جن ملکوں نے یہ کیا ہے ان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کل اعلان ہو گیا عید ہے, اور عید گزرنے کے بعد مغرب کے بعد بھی چاند نظر نہیں آیا ہوتا. یہ درجنوں دفعہ ہوا ہے, میری اپنی زندگی میں ہوا ہے. میں نے خود فون کر کے لوگوں کو بتایا کہ یار آج عید کا دن ہے, مغرب کے بعد بھی تمہارے شہر میں چاند نظر آ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نظر آ رہا. حالانکہ دوسرے کا دن کا چاند تو جتنی بھی نظر کمزور ہو نا لازمی نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل بزے کا خیز بات ہے. تو اس میں یہ غلط ہے جو سسٹم چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے, چاند دیکھ کے رکھنا اور گواہیاں لینا وہی ٹھیک ہے. یہ فلکیات, ماہر فلکیات بھی رؤیت ہی کو ترجیح دیتے ہیں. جو فلکیات کے ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر آپ نہیں فیصلہ کر سکتے, اور اگر آپ کیلنڈر پہ ڈال دو گے تو پھر بلنڈر ہوں گے, اور ہوتے رہتے ہیں. جن ملکوں میں کیلنڈر پہ بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں وہاں پہ اعلانات ہوتے ہیں کہ اس دفعہ ایک روزہ کھا گئے, ایک روزہ بڑھا دیا, ایک یہ کر دیا. اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ, چند دفعہ نہیں, کہ عید کا جو دن گزر چکا ہے نا, گزرنے کے بعد بھی عید کا چاند نظر نہیں آیا, تو کنفرم اس کی علامت ہوتی ہے کہ روزہ کھا گئے. ورنہ تو پہلے دن کا چاند میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کو نظر آئے نہ آئے, دوسرے دن تو 100% نظر آئے گا نا, وہ دوسرے دن بھی نہیں آ رہا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے.
تو یہ ہے یہ جو کیلکولیشن کا نتیجہ. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو سائنس کا نہیں پتا, اس لیے کہتے ہیں رویت. یہ مولانا لوگوں کو اب تو دنیا بہت آگے, یہ وہی ہے ڈارون کی بات ہے. سائنس کہتی ہے بھائی, سائنس کو ڈیپ میں جا کے دیکھو گے, سائنس کبھی نہیں وہ تھیوری کو مانے گی. وہ کہتی ہے چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریشن کا عمل خود بخود کیسے ہو گیا. تو سائنس کے لیے بھی کھوپڑی چاہیے نا سمجھنے کے لیے, ایویں پھینکتے رہو تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں, کچھ سائنس سے کچھ ثابت ہو. تو ماہر فلکیات ہی یہ کہتے ہیں کہ کیلنڈر پہ نہیں ہو سکتا, کیلنڈر سے مدد لی جا سکتی ہے. مدد یہ لی جا سکتی ہے, وہ کتنی, کہ ماہر فلکیات سے پوچھ لیا جائے کہ امکان بھی ہے, ماہر فلکیات بتا دیں گے ناممکن. اتنا باریک ہوگا کہ ابھی تک کوئی ایسا ترم خان پیدا ہی نہیں ہوا جس کی آنکھوں میں کوئی خوردبین ایسی لگی ہوئی کوئی چاند دیکھ لے. تو ہم پہلے سے فیصلہ کر لیں بھائی, ماہر فلکیات نے کہہ دیا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, جو کہے کہ نظر آئے اس کو جوتے مارو. ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی امکان نہیں ہوتا, خام خواہ میں 25 آدمیوں نے دیکھ لیا, 30 آدمیوں نے دیکھ لیا, ان کو الٹا لٹکاؤ, جب امکان ہی نہیں تھا تمہیں نظر کہاں سے آ گیا. اسی طرح ماہر فلکیات سے مدد بھی لی جا سکتی ہے, وہ بتا دیں گے 100% نظر آئے گا. تو پہلے سے اعلان ہو سکتا ہے بھائی دیکھیں گے اور نظر آئے گا لازمی. لیکن زیادہ تر ہوتا کیا ہے, ماہر فلکیات کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں, چاند نہ اتنا باریک ہے نہ اتنا موٹا ہے, کچھ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. چاند کے وجود پہ تو حکم کا مدار رکھ ہی نہیں سکتے. چلیں جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. وعلیکم السلام. قریبی رشتہ دار ہے جو غریب ہے پر ان کا نام سید, تو وہ اصل سید ہے نہیں, وہ جب نام سید ہے تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے نا, ڈی این اے تھوڑی کرائیں گے, بس یہی ہوگا کہ سید ہی سمجھا جائے گا ان کو. جی جی, زکات نہیں دیں, ویسے مدد کر لیں نا. دیکھو ابا کو بھی زکات نہیں دے سکتے آپ, بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا, باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا, تو کیا مطلب بھوکا مرنے دیں. ابا کو ویسے ہی خرچ کرو بھائی. جی 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 بالکل پوچھیں پوچھیں, دونوں قسموں کے سوال پوچھیں آپ. یہ سوال یہ ہے کہ میرا پرنٹنگ کا کام ہے, اور کچھ سائنس تو میں یہ سے بنا کر دے دیتا ہوں, لیکن کچھ سائنس جو میرا پرنٹر نہیں پرنٹ کرتا, میرا کہیں اور سے پرنٹ کرا کے وہیں سے شپ کرا دیتا ہوں. میں نے آپ کے بیان سنا کہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ حلال نہیں ہے, جائز نہیں, میں نے ایسے نہیں کہا ڈراپ شپنگ جائز نہیں ہے. اس کی کن کن صورتوں میں جائز ہے, کن کن صورتوں میں ناجائز ہے, پوری ڈیٹیل بتائی ہے. ایسے نہیں کہا کہ ڈراپ شپنگ علی الاطلاق ناجائز ہے, یہ نہیں کہا میں. دیکھیں ڈراپ شپنگ میں جائز ہے اس طریقے سے, شریعت میں کوئی چیز قبضے میں لیے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے. تو آپ اس کو اپنے قبضے میں لیں یا اپنے وکیل کے کسی کو بھیجیں, نمائندہ بنائیں, وہ قبضے میں لے, پھر آگے نئے سرے سے بیچیں. یہ نہیں کر سکتے تو دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائیں آپ, لیکن ان کو بتائیں کہ بھائی میں تمہارا مال اس کو بکوا رہا ہوں, مجھے صرف اس کا کمیشن چاہیے مجھے, پھر یہ نہ کہ میں اپنی چیز بیچ رہا ہوں آپ کو. تو یہ احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی اس میں. اچھا, تیسری صورت یہ کہ بیچے نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ, بھئی یہ بکنگ ہے اتنے کی میں آپ کو بیچوں گا, اگر وہ کہے ٹھیک ہے میں خریدوں گا تو پھر خریدیں, رائڈر کو بھیجیں, وہ آپ کا وکیل بن کے اس پہ قبضہ کرے گا, اور جا کے پھر نئے سرے سے اس کو اسے بارگیننگ کریں, ابھی آپ یہ خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے. تو یہ دو الگ الگ خرید و فروخت کے معاملے ہونے چاہیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مجھے سائن بنانا تھا, ایونٹس کے لیے بنانا ہوتا ہے سائنس, رائٹ, تو میں کہیں سے پرنٹ کرا کے اس کو فوراً سائن نیکسٹ سائن چاہیے, تو وہیں سے پرنٹ کرا کے وہاں سے شپ کرا جاتا ہوں. اگر میں اپنے پاس منگواؤں گا تو اس کو سائن ٹائم پہ ملیں گے نہیں, تو وہ اس کنڈیشن میں. سائن کس چیز کے سائن؟ پرنٹنگ ہوتے ہیں, پرنٹنگ سائن, ہاں, تو یعنی آپ نے وہ بینر بیچے, کچھ میرا پرنٹر ہے, میں کچھ جو سائن میں پرنٹ کر سکتا ہوں میں پرنٹ کر کے سیل کرتا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے. ہاں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے خرید کے بیچنے ہیں, لیکن وہ آپ نے دکھائے وہ, لیکن اپنے پاس سے پرنٹ کر کے بیچ دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پرنٹر ایک خاص سائز پہ پرنٹ کرتا ہے, رائٹ, تو اس سے بڑا مجھے پرنٹ کروانا ہے تو میں پھر دوسرے پرنٹر سے پرنٹ کروا کے وہیں سے میں کسٹمر کو شپ کروا دیتا ہوں. اپنے پاس میں اگر میں منگواؤں گا تو وہ اس کو دیر ہو جائے گا, اس میں پھر آپ کسٹمر کو پہلے وہ بیچ چکے ہوتے ہیں. نہیں, یہ جائز نہیں. جب آپ نے ایک چیز خریدی نہیں ہے, آپ اس کو پہلے سے بیچے نہیں. آپ دیکھیں پیسوں سے کوئی فرق نہیں, پیسے ایڈوانس میں بھی لیے جا سکتے ہیں, دیے بھی جا سکتے ہیں. آپ اس سے بیچنے کا وعدہ کریں, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں کہ میں یہ چیز تمہیں بیچوں گا, تم اتنے کی لوگ ہے تو میں ارینج کر کے دیتا ہوں, وہ وعدہ کر لیں ہاں جی میں آپ سے یہ خریدوں گا. پھر آپ جب وہ لیں, رائڈر کے ہاتھ میں آئے, تو آپ پھر اس سے دوبارہ کہیں بھائی یہ آ رہی ہے چیز,
آپ نے وعدہ کیا تھا اگر آپ کو چاہیے تو آپ لو, خریدو, نہیں چاہیے تو آپ واپس کر دو. ڈپازٹ بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ڈپازٹ اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تو پھر وہ ڈپازٹ واپس کرنا پڑے گا. بس وہ بے شک چاہیے, لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ واپس کر دے آپ کو. وہ کہے میں نہیں خرید رہا. خریدنے کا عمل کمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے. خریدنے کے لیے بارگیننگ ہو سکتی ہے, بکنگ ہو سکتی ہے, خریدنے بیچنے کے وعدے ہو سکتے ہیں. خریدنا کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو اپنے قبضے میں لیں گے, یا رائڈر کو وکیل بنا کے اس کے قبضے میں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, باقیوں کو بھی پوچھنے دینا. جی غیر فقی بھی پوچھ لیں جلدی سے, چلیں پوچھ لیں جلدی اسپیڈ کے ساتھ. بنی اسرائیل کے پاس تھے وہ. نہیں وہ بعد میں آ کے ملے تھے نا, تو مصر میں ہی تھے ہارون علیہ السلام. جی 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 دیکھیں اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج. قرآن میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ وہ ایک بات ہوئی تو دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد ہوا ہو, لیکن قرآن کی بلاغت ہے اس کو اسی ترتیب سے بیان کر دیا قرآن نے. جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ کے اولاد ہوگی. زکریا علیہ السلام نے کہا میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بغیر کچھ بھی نہیں تھے پیدا کر دیا, تو آپ کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ بات ابھی چل رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. حالانکہ تھوڑی کہہ دیا, تو کئی سال لگے اس میں, عمل ٹھہرا ہے, بچہ ہوا ہے, پھر ان پہ وحی ہوئی ہے, تو وہ مرج کر دیتا ہے قرآن. جی 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 یہ لکھ دیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی 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 یہ ہماری طرف سے آفر ہے. ہاں جی, اگر پارٹنر کہتے ہیں تو وہ پھر وہ پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ کریں اس کے ساتھ آپ. ہاں پھر پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو آدھا نقصان آپ بھرو گے. پھر صرف ہوائی بات نہ ہو پوری وہ. جی چلے چلے پوچھ لیں جلدی سے پوچھ لیں. جی اور پھر وہ چھوڑ بھی نہیں رہی ہے, مطلب یہاں کے قانون تو آپ کو پتا ہے ڈفرنٹ ہے, طلاق دے دی اور پھر مسائل ہیں, تو دوسری شادی بندہ کر سکتا ہے کسی کرسچن سے؟ اس نے پوچھا ہے کہ کیا, وہ تو میں نے ابھی بتا دیا نا پوری ڈیٹیل. مگر آپ کیا تجویز دیں گے؟ تجویز تو دیکھو رائے دینا جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو, رائے دینا, رائے کبھی بھی کوئی جنرلی ایک اصول نہیں ہوتا. رائے تو ہر شخص کے جب تک حالات سامنے آئے نہیں اس کے بغیر مشورہ نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں اس وقت آبادی ہی, امریکہ تو دریافت 200-250 سال پہلے ہوا ہے نا, 300 سال ہو گئے ہوں گے. آبادی جو تھی نا میڈل ایسٹ ہی میں تھی آبادی. آج بھی قدیم آبادیاں جو ہمیں اور قدیم آثار وہیں کے ملتے ہیں, تو جہاں بندہ ہوگا پیغمبر بھی وہی آئیں گے نا, بندے ہوں گے تو پیغمبر آئیں گے نا. مصر میں آئے نا, حالانکہ مصر عرب تھوڑی تھے, یعنی عرب پیغمبر, عربیت کے ساتھ پیغمبر خاص نہیں ہے, دوسری قوموں میں بھی آئے ہیں. یہ جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ عربوں میں تھوڑی تھے, یہ تو عبرانی سریانی زبانیں تھیں. جی عین ممکن ہے ہندوستان میں پیغمبر آئے ہوں. ہاں دیکھیں یہ تو اللہ نے قرآن کہتا ہے, قرآن کے الفاظ یہ ہیں رسولا قد قصصنا علیک من قبل ورسولا لم نقصصهم علیک. بہت سے پیغمبر ایسے جن کا ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا. تو یہ تو قرآن نے جواب دے دیا, کہاں کہاں پیغمبر آئے ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ میں سوری بات کر رہا ہوں, ایک اہم بات بتاؤں. دیکھو آپ دنیا میں جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. یہ اس کی علامت ہے, ہر قوم میں پیغمبر آئے ہیں.
کیونکہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر کوئی جنگل میں رہنے والی قوم خود سے میرج سسٹم پہ آ جائے، یہ امپاسبل، ناممکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جنگلی لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو کہ ہم شادی بیاہ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اتنی گول مینس کانفرنس پوری دنیا کے لوگوں کی ہوئی ہو. اب پیغمبروں سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آ رہا ہے. ماضی میں جتنا جائیں گے، چائنا میں بھی، انڈیا میں بھی، ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا نظام نظر آئے گا. اور یہ شادی بیاہ کا سسٹم ایک آدھ آدمی تو کر سکتا ہے، پوری پوری قومیں. کیا کوئی کانفرنس ہوئی تھی؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا سلسلہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے، جنہوں نے ان کو یہ چیزیں سکھائی ہیں. کیونکہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا خود بخود. یہ جی ابھی بھائی کچھ پوچھ رہے تھے، یہ پوچھ رہے تھے. آپ نے مارگیج کا مسئلہ بیان کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے اندر بینک جو ہے وہ ذمہ داری لے، لیکن جب ہم رینٹ پہ گاڑی یا گھر لیتے ہیں تو اس میں جو رینٹ پہ لے رہا ہوتا ہے ذمہ داری نقصان کی تو اس کی ہوتی ہے. نہیں، پھر یہ غلط ہے. ذمہ داری بینک کی ہوگی اگر وہ رینٹ پہ آپ کو گاڑی دے رہا ہے. لیکن اگر میں گاڑی رینٹ پہ لیتا ہوں تو اس کی اگر کچھ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری تو میری ہوتی ہے. نہیں وہ نہیں وہ پھر غلط ہے نا. اگر وہ ذمہ داری آپ کی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. ذمہ داری اس کی ہوگی. نہیں، جائز نہیں. دیکھیں، ایک تو انشورنس، تو پھر انشورنس وہ کرائے گا نا جس نے گاڑی دی ہے، وہ اس کا کام ہے نقصان کی تلافی. اب وہ انشورنس سے کر رہا ہے یا خود کر رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چلانے والے کی نہیں ہے. چلانے والا جب ذمہ دار ہوگا جب اس کی اپنی غلطی سے گاڑی کو نقصان ہوا ہے. قدرتی حادثہ جو بھی ہوگا وہ ذمہ دار چلانے والا نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مارگیج پہ لیتے ہیں تو اگر ہماری غلطی سے کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زلزلے سے تباہ ہو ہاں تو پھر وہ ذمہ دار ہے. اور آپ نے بولا کہ انشورنس لینا جائز نہیں ہے، تو ہم نے تو یہاں پہ لینی پڑتی ہے. جو مجبوری کے حکام الگ ہیں، اس میں پھر بعض صورتیں میڈیکل انشورنس کے بارے میں بعض علماء کی رائے کہ جہاں علاج ناممکن ہو علاج، تو بعض علماء کی رائے ہے، لیکن میں اس پہ ابھی تبصرہ کرتا نہیں ہوں. جی ایک تو لا آف دا لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے قانونی مجبوری ہو، پھر تو مجبوری ہے، پھر تو جائز ہے. جائز اس لیے کہ وہ تو مجبوری ہے، یعنی آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ گناہگار نہیں ہوگے. اب گورنمنٹ گن پوائنٹ پہ کیا مورگیج پہ تمہارے باپ کو بھی گھر لینا ہے تو پھر تو مجبوری ہے بھائی، وہ تو پھر. جی آپ کو کیسا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عبدالعظیم بورا ہے. ماشاء اللہ میرا بھی تعلق کراچی کا. ماشاء اللہ. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا نام ہے، آپ نے جو بینک کے بارے میں بتایا اور جو بتایا کہ کس طریقے سے آپ قبضہ دے کر آپ اس کو زیادہ ویلیو میں بیچ سکتے ہیں. جی اس میں جو ہے ہمارے یہاں جو ہے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جس میں ہم ایکچولی مارکیٹ ویلیو اور جو پراپرٹی ہے وہ چوز کر لیتے ہیں. جی تو یہ سسٹم ہمارے یہاں چل نہیں پاتا، کیونکہ کیا نام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کی ویلیو آج جیسے کہ $100,000 ہے تو میں کیوں $150,000 میں قسطوں میں بیچ رہے ہیں نا ہم آپ کو، یعنی کیش پیمنٹ پہ تھوڑی. تو ہم تو بعد میں کیوں فیل ہو جاتا ہے؟ آپ بولیں بھائی میں کیش پہ نہیں دے رہا نا تمہیں سہولت دے رہا ہوں، 20 سال میں پیسے دو. اور ایک اور میرا آپ سے سوال یہ تھا گلوبل مون سائٹنگ کے اوپر. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے اور وہ میں نے بتا دیا نا مون کے بارے میں. لیکن آپ نے کیلنڈر کے بارے میں بتایا نہیں، رؤیت ہلال باقاعدہ کمیٹی ہو جو چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اس کے فیصلے کو فالو کیا جائے گا. سعودی عرب سے چاند دکھتا ہی نہیں ہے، سعودی عرب سے ہی سارا مسئلہ ہے. وہاں کے علماء بھی بہت سارے اس نظام کے خلاف ہیں. سارا مسئلہ ہی سعودی عرب کا ہے نا. سعودی عرب میں ہی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. ہاں تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. ہاں بالکل. یہ ایک سوال ہے کتنے مائلز. اب امریکہ تو اتنا بڑا ہے کہ جہاں چاند نظر آئے گا آپ تو 5 گھنٹے کے بعد. لیکن ایک کنٹری ہے تو اس میں احناف کا جو رائے ہے نا، امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے، اختلافی مسئلہ یہ کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے یا نہیں ہے. دیگر ائمہ کے نزدیک تو ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک ایک جگہ نظر آ گیا تو سب کا ہو جائے گا. بس اس میں ضرور ایک اسٹیٹ میں ایک جگہ بھی نظر آ گیا تو سب کے لیے حجت ہے. جی 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 اوئے ہوئے 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 بھائی، یہ تو ہم نے ابھی اس پہ اتنا کچھ ریکارڈ کروایا، بہت پہلے سے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ دیکھو جب ہم کسی کو گستاخ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کو کافر اور مرتد قرار دے رہے ہیں.
किसी मुसलमान को जब हम गुस्ताख कहते हैं, मुसलमानों को ही कहा जाता है, आजकल गैर मुस्लिमों को कहा नहीं जाता। मुसलमान हो और मजहबी स्कॉलर होना जरूरी है इसके लिए, नहीं आई समझ में बात? यानी मुसलमान हो और ये जरूरी है कि सारी जिंदगी नबी की सीरत बयान की हो, दाढ़ी भी हो, टोपी भी हो, शलवार भी टखनों से ऊपर रखता हो, फिर वो गुस्ताख होगा, वरना नॉर्मल आदमी पे ये फतवे नहीं लगते। इंजीनियर पे भी गुस्ताख का जो लगा है, जो इस पे जो ये कहा है कि ईसाइयों के बारे में उसने ये अल्फाज कहे हैं, तो हमने तो उसमें भी कहा है कि ये गुस्ताख का नहीं लगता। इस पे अल्फाज गैर मोहतात थे जिसपे मादरत करनी चाहिए, लेकिन गुस्ताख का मतलब पता है क्या होता है? आप किसी को काफिर करार दे रहे हो, इस्लाम से निकाल रहे हो। और जब हम मुफ्ती बनते हैं ना, तो फतवे में सबसे पहली जो चीज सिखाई जाती है, और वो कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में सिखाई जाती है, कि किसी के कलाम में 100 एहतमालात हो, 100 मतलब निकलते हो, 99 मतलब कुफर वाले और एक मतलब सही निकाला जा सकता हो, तो उस एक मतलब को तरजीह दी जाएगी, 99 को रिजेक्ट किया जाएगा। किसी को काफिर करार देना इस्लाम में इतना आसान है नहीं जितना हमने बना लिया है। तो ये बहुत मुश्किल काम है इस्लाम में कुफर का फतवा लगाना किसी पे। हत्ता इम्कान शरीयत कहती है इसकी तावील करो, इसको कोई मतलब निकालो, इसका ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है। तो इसलिए ये जो आजकल बहुत ज्यादा हो गया ना गुस्ताखी के फतवे, इनमें ज्यादातर फतवे ठीक नहीं है। गुर्बत महंगाई है असल में, क्या करें जी। जी आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि क्या फर्ज नमाजों में अरबी के अलावा फर्ज नमाजों में अरबी के अलावा नहीं कर सकते। हाँ, जो नया नया मुसलमान हुआ है उसको अरबी नहीं आती, अंग्रेज है नहीं आती, तो वो फिर इंग्लिश में पढ़ ले, लेकिन जब सीखता रहे आहिस्ता आहिस्ता। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह की राय शुरू में यही थी कि अरबी में कुरान, या कुरान तो अरबी में ही है, लेकिन नमाज में पढ़ने के लिए उसका तर्जमा भी अगर कोई कर लेता है। उनकी दलील ये थी कि बहुत सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे थे, पूरे पूरे कंट्री, तो अब ईरान पूरा इस्लाम कबूल किया, तो वो थोड़ी एकदम से अरबी कैसे सीखेंगे वो, तो उसमें उनको इजाजत दी गई कि आप फारसी में सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ लो। तो आज भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है, तो जब तक उसको फातिहा याद करने में मुश्किल होती है, तो उस वक्त तक उसको गुंजाइश दी जा सकती है। लेकिन सही बात और मजबूत राय यही है कि कुरान अरबी में है तो अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा उसको, नमाज भी अरबी में ही होगी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तकरीर नहीं करनी डॉक्टर साहब, मुख्तसर सवाल। जी 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 उलमा जो है जी वो हदीस की किताबों का रेफरेंस तो देते हैं, जी 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 लेकिन जिन उलमा ने ये हदीसें इकट्ठी की उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम जैसे गुजरे जी वो कभी नहीं बताते। क्या वो उन आयात की रोशनी में देखें कि अल्लाह आयत कुरान पाक की कि मेरी नज़र से जो गुजरी वो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन खड़े होंगे, कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरी किताब छोड़ के अपनी किताबें बना ली। जी। तो ये उनकी जज़ा है या सज़ा है जैसी उनकी जिंदगी आखिरी गुजरी ज्यादातर? देखें, ऐसा नहीं है कि नबी ये कहेंगे कि मेरी अल्लाह की किताब छोड़कर दूसरी किताबें बना ली। ये कहेंगे कि इन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। तो अगर कोई हदीस को छोड़ देता है ना, तो भी अल्लाह की किताब ही को छोड़ता है वो, क्योंकि अल्लाह ने ही हदीस को फॉलो करने का हमें हुक्म दिया है। तो ये कुरान और हदीस अलग अलग चीजें नहीं है, हदीस कुरान ही की तशरीह का नाम है जी। उलमा की आखिरी जिंदगी जो है अच्छी गुजरी थी, सबकी आखिरी जिंदगी बहुत अच्छी, जहां तक मेरी मालूमात है। अगर आपके इल्म में कोई हो तो फिर बाद में मिलते हैं, बताइएगा सर। जी, एहतियातन ज्यादा देते हैं, फिर कैलकुलेशन फरिश्ते करते रहेंगे बैठे। उसमें ज़कात की नियत करके निकाल लें। हाँ हाँ, निकाल सकते हैं। नहीं, नाबालिग बच्चे के पैसे पे कोई ज़कात नहीं है जब तक बालिग नहीं हो जाता वो। माशाल्लाह, कहाँ रखते हैं? अच्छा 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 अच्छा। क्यों नहीं होगी ज़कात? जब ज़कात की तारीख आएगी तो डॉलर हो, पैसे हो, जो सब पे है। जी 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 जी, पूछ
गैस स्टेशन डिफरेंट जगह भी जाता हूँ, तो वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि लीकर शराब बेचना जायज है। तो कुछ आप नहीं, शराब का एक कतरा भी हराम है इस्लाम में। बेचना कहते हैं, गांधी साहब का भी बुलगारत है कि गांधी साहब ने ये कहा है। गामदी साहब काबिल एहतराम है हमारे, लेकिन मुफ्ती नहीं है। हर चीज जो जिस उस फील्ड के माहिरीन से पूछी जाती है, तो वो इल्हाद पे उनका अच्छा काम है, एथियज्म के खिलाफ अच्छा काम है। मसाइल जो मुफ्तियों का काम होता है वो उन्हीं से पूछे जाते हैं। शराब का एक कतरा भी हराम है इस्लाम में, बेचना भी हराम है। जी बस देखें, एजुकेशन तो हासिल करनी है, चाहे मिक्स गैदरिंग हो या सारे जमशेद जैसे बैठे हुए हों। तो अब ये तो नहीं हो सके, एजुकेशन छोड़ेंगे तो बड़ा गरक हो जाएगा। अब माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। सबसे बेहतर है स्कूल बनाएं, खुद बनाएं स्कूल। गवर्नमेंट ने अमेरिका की तो सबसे बड़ी खासियत ही यही है, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये मुल्क किसी खास कौम का नहीं है, जो बना ही इस बेस पे था ना, ये सबका है। मैंने यहाँ इस्लामिक स्कूल देखे, इतने खानदानी इस्लामिक स्कूल हैं, हमारे स्कूलों से अच्छे स्कूल हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं। तो आप भी इस्लामिक स्कूल बनाएं, गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दी है, उससे फायदा उठाएं, तो ताकि कोई एजुकेशन ना हो। तो जब तक नहीं है तो पढ़ाना तो है, जाहिर है। बच्चे को आप उसको सिखा के भेजें कि बेटा तुम जा रहे हो, पढ़ाई को फोकस करो, और टाइम पे शादी करें बच्चों की ना, टाइम पे शादी करें तो बच्चा जब फिर वही संभालेगी, फिर देखो वो नहीं इधर उधर। आपको किसने संभाला? सॉरी, ज्यादा आगे चला गया। अच्छा, मैं एक तो बातों बातों में बहुत आगे निकल जाता। हाँ जी, लोन सूदी कर्जा नहीं, सूदी कर्जा नहीं लिया जा सकता। इसी से कुछ मतलब है, आपके सफर जो है मुसलमानों की बड़ी कम्युनिटी में अमेरिका में हुए थे, जी जी, आपकी नजर में कौन से बड़े बड़े मसले हैं कि हमारे ईमान की हिफाजत? सबसे बड़ा मसला तालीम, एजुकेशन सिस्टम। आप इस्लामिक स्कूल बनाना जरूरी है, ये बहुत बड़ा मसला है। अब मदरसे तो बन रहे हैं, अच्छी बात है, बने, स्कूल नहीं बन रहे भाई। 99% बच्चा तो स्कूल में जाएगा, सारे मदरसे में थोड़ी जाएंगे। आप मस्जिद या मदरसा बनाओ, चंदा भी आएगा, आना चाहिए, और मदरसे बने। स्कूल इस्लामी बनाओगे, ढेले लोग कहते हैं कोई चंदा ही नहीं देता, तो अपना फ्यूचर तो आप खुद तबाह कर रहे हो भाई, तालीम से महरूम करोगे अपने बच्चों को। तो ये सबसे बड़ा मसला है तालीमी जो है ना। ये आपको यहाँ अमेरिका ने आजादी दी है, आप इस्लामिक स्कूल बनाओ भाई, और उसमें आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाओ। स्कूल में बच्चों को बताओ कि आप इस मुल्क के साथ जो लॉ है उसको फॉलो करें, आप अच्छे शहरी बन के दिखाएं, ताकि ऐसी प्रोडक्ट ना आए कि वो बोले यार ये क्या, हमने इनको आजादी दी तो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं ये लोग। देखो, हमारे मजहब में करप्शन की सजा सिर्फ जेल नहीं है, मजहब में करप्शन की सजा कयामत के दिन, जो अल्लाह ने कहा ना कि तबाह हो जाएंगे वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं। हक देने का मौका आता है तो कम देते हैं, और लेने का मौका आता है तो पूरा हक लेते हैं। तो ईमानदारी से रहना तो हमारे मजहब का हिस्सा है। तो बड़ी कौम समूद को अल्लाह ने क्यों तबाह बर्बाद किया है? इसलिए कि पैसों के लेन देन में गड़बड़ करते थे वो लोग। जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, होय होय होय, मामलात पे मेहनत ही नहीं होती हमारे यहाँ जी। इसी तरह तदरीस के शोबे से है, और पूरी हर बात को जानता है, हर चीज का इतना खराब नहीं है जितना आप बता रहे हैं मुझे। ज्यादा खराब कर दिया आपने। नहीं होगा, कहां से होगा जी? चले यार, दुआ मांगते हैं जी भाई। आखिरी सवाल बस, सच्ची मुच्ची का आखिरी भाई। मदरसा देखो, मैंने कहा था आपसे भाई, देखो मदरसा है जहां मैं बयान कर रहा हूं, अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, मैरीलैंड में। ये बहुत पुराना मदरसा है, मैं इनको पर्सनली जानता हूं।
مفتی نعمان اور مفتی فرحان صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، اور ان کی یہ برانچ ہے بنوریا کی. تو اس مدرسے میں لڑکیاں بھی عالمہ بن رہی ہیں، لڑکے بھی عالم بن رہے ہیں. دو طرح سے اس مدرسے کے ساتھ آپ تعاون کریں. ایک تو اپنے بچوں کو بھیجیں. بنوریا جو ہے نا، بنوریا ہے نا، ہاں بنوریا کی برانچ ہے، تو اس کے سرٹیفکیٹ کی بھی ایک ویلیو ہے. اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ آپ کو مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن بھی مل سکتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. یا دیکھو یہاں عالم یہیں کے بنیں گے نا، وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. آپ کے لب و لہجوں کو سمجھتے ہوں گے، آپ کی زبان کو سمجھیں گے. تو اس لیے مدرسے کے ساتھ آپ نے تعاون بھی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو یہاں، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی داخل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کا واسطہ خلافت کو چھوڑ دو. جن لوگوں نے بھی خلافت کا نعرہ لگایا ہے نا، انہوں نے اپنے ملک کی واٹ لگائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے. شریعت ہمیں کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اس کے نام پہ نا بہت سے لوگ نوجوانوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور بند گلی میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں. آگے پتہ ہی نہیں ہوتا خلیفہ گیا کہاں، وہ جو آیا تھا ہمیں لے کے چلا تھا. یہ پاکستان میں تو بہت ہی منجن بک رہا ہے یونیورسٹیوں میں کہ خلافت قائم، خلافت قائم. کوئی پیکج نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے. آپ نے نبی کی ساری پالیسیاں زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر تھی. تو جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو آپ کو مذہبی آزادی یہاں ملی ہوئی، آپ کو دین کی دعوت کی آزادی ملی ہوئی ہے. اس آزادی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ایسی چوڑیاں ادھیڑیں گے، سب پہ پابندیاں لگیں گی، اور جو تھوڑا بہت رہ گیا نا اسلام وہ بھی زمین میں دھس جائے گا. تو اتنا ایفورٹ کریں جتنا چل سکتے ہیں. وہ تو امیر سے شانتی کی، اس پہ پورا ایک ٹاپک ہے مدلل، میرا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بیانات ہیں کہ اسلام میں ہمیں غیر مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے. اس کی بھی ہدایات اسلام میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں. وہ جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. وہ میرے پورے اس پہ بیانات ہیں کہ غیر مسلم کنٹری میں آپ نے کیسے رہنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو شادی کرنے سے ڈرتا ہے اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ مردوں کا کام ہے، آدمیوں کا کام ہے. ڈرپوک لوگوں کا کام ہے ہی نہیں. چلو دعا کریں اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے لوگ بھی بیان میں حاضر ہوئے ہیں سب کی جس کی جو جائز ضرورت ہو اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما. گھروں میں محبتیں قائم فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہر شخص کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور خیر کا برکتوں کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.